اور حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتے ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پر یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے۔ اور اللہ تو اتنا صحیح، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کریں، اور ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ اللہ سے کہیں رب تو جانتا ہے نا کہ ہم کس قدر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اور جانتے ہو اللہ کیا کر سکتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے ہر منظر بدل سکتا ہے۔ وہ دعائیں جنہیں تم ناممکن سمجھتے ہو، انہیں وہ پل بھر میں قبول کر سکتا ہے، اور ہزاروں بار ٹوٹنے پر ہمارے دل کو بڑی خوبصورتی سے ہر بار جوڑ سکتا ہے۔ اور ایسا کیا ہے بھلا جو وہ نہیں کر سکتا؟ جو زمین اور آسمان کو 6 دن میں تخلیق کر سکتا ہے، تو اس پر یقین رکھ کر مانگو تو صحیح، وہ ہر غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ البدی ہے، وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ کیا تم پوچھتے ہو معجزے کدھر رونما ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کن کس پر کہتا ہے؟ تو ذرا خود کی طرف نظر دوڑاؤ۔ کیا تمہاری تخلیق سے بھی بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری رگوں میں دوڑنے والے لہو کا دل کے دھڑکن سے مربوط ہو کر زندگی کی نوید بننا بھی معجزہ نہیں ہے؟ کیا بن مانگے تمہیں اتنا عطا کرنا اس کی کرامت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا تم رات سے دن کا نکلنا نہیں دیکھتے؟ کیا مٹی جیسی حقیر چیز سے تمہارا بننا اور پھر تمہیں کائنات میں سب سے زیادہ افضل رتبے کا مل جانا اس کی قدرت مند ہونے کا ثبوت نہیں ہے کیا؟ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت سے ہاس کر دیتا ہے۔ یاد رکھو معجزے روز ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، بس اللہ رب العزت تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دے سکے، وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی کیفیت اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ کن سے فیکون کی ہر کہانی پختہ یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں، اور بے یقینوں کے لیے معجزے رونما نہیں ہوتے۔ جب اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈالتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ تم نصیب سے اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب کے لکھنے کا اختیار تو اللہ رب العزت نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتا۔ جو دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ جو دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتی؟ جو دعا سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا؟ اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ دیر تو کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے انتظار میں ہیں۔
راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے، تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ کر رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ کی ذات سے بے اعتبار نہیں ہوتے، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا کس وقت دینا ہے، بس یقین رکھو اس پر۔ مانا کہ پریشانیاں تکلیفیں بہت بڑی ہیں مگر رب کی رحمت سے تو بڑی نہیں ہے نا، مانگو اس سے، وہ دینے پر قادر ہے، بس تم مایوس نہ ہونا، وہ خود فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کچھ جنگیں یقین کی ہی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر کا پلڑا باری رکھنا، جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتا آج صاحب کتاب کے بعد ہی سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو، کیا پتا جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو، کیا پتا تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو میں دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ میرا رب اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ دل کی تسلی کے لیے یہ سوچ کافی ہوتی ہے، اللہ ہے نا، یہ صرف ایک سوچ نہیں، یقین ہے، چاہے وہ ہے اور چاہے وہ ساتھ نہیں ہے، اللہ ہی ہوتا ہے ہر دکھ میں۔ جب کسی کی باتیں چھلنی کر دیں، دماغ کی رگیں پھٹنے لگے، دل افسردگی میں ڈوب جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، تو کون ہوتا ہے جو تمہیں سکون کی طرف لاتا ہے؟ کون ہے جو خوشی کے آنسوں سے آنکھیں اشکبار کرتا ہے؟ کون ہے جو سجدہ شکر بجا لانے تک تم کو لے آتا ہے؟ کون ہے جو اجالا کرتا ہے؟ اللہ ہی تو ہوتا ہے، وہی تمہارے لیے سب راہیں ہموار کرتا ہے، تمہیں سن رہا ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تمہاری محبتیں مکمل کرنے پر قادر ہے۔ بے شک